کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین، السلام علیکم۔ آج مجھے پھر آپ کے ساتھ مل کر ایک اور بہترین کتاب کے مطالعے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، جس کے لیے بارگاہ الہی اور امام زمانہ کے حضور میں انتہائی مشکور ہوں۔ اور اس کتاب کا نام، جس کے مطالعے کا ہم آغاز کرنے والے ہیں، ہے نہج البلاغہ کا تصور الوہیت، الف لام واو ہا یہ تے۔ اور اس کے مصنف سید محمد تقی صاحب ہیں۔ کتاب بہت بڑی نہیں ہے، صرف 108 صفحات پر ہے، مگر ذرا فلسفیانہ انداز ہے۔ امید ہے آپ سب کے لیے مطالعہ بہت آسان رہے گا۔ تو مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کی جلد پر سب سے اوپر تحریر ہے مولائے کائنات، نہج البلاغہ کا تصور الوہیت اور سید محمد تقی۔ اگلا صفحہ نمبر 1 پہ نہج البلاغہ کا تصور الوہیت، سید محمد تقی، کلاسک، لاہور۔ صفحہ نمبر 2 پر جملہ حقوق محفوظ، جون 2000 عیسوی، تعداد 500، ناشر آغا میر حسین، کلاسک، چوک ریگل مال، لاہور، فون 73129777، فیکس 73239663۔ تابع ہیں ایرکس پرنٹرز، لاہور۔ صفحہ نمبر 3 پہ پیش لفظ ہے۔ سید محمد تقی کی شہرہ آفاق تصنیف نہج البلاغہ کا تصور الوہیت بہت پہلی مرتبہ ستمبر 1977 میں شائع ہوئی، اور اسے خود انہوں نے اپنے ادارہ ذہن جدید کراچی کے زیر اہتمام شائع کیا۔ 24 سال بعد ادارہ کلاسک کو اسے طباعت اور اشاعت کے جدید رنگ ڈھنگ کے ساتھ شائع کرنے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حضرت علی علیہ السلام باب العلم تھے، اسلام کی عظیم ترین مفکر اور فلاسفر تھے۔ ان کی دانش کے بارے میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص وابستگی کے سبب انہیں قرآن اور دوسرے صحائف آسمانی کی تفہیم میں خاص حیثیت حاصل تھی۔ اپنی غیر معمولی ذہانت اور استعداد کی وجہ سے انہوں نے مذہب پر فلسفیانہ رائے کا بھی اظہار کیا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حضرت علی علیہ السلام مسلمانوں کے محترم ترین شخصیات میں شامل ہیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ان کے ارشادات ہمارے لیے حرف آخر ہیں۔ چنانچہ ان کا تصور الوہیت بلا شبہ دنیا کے جملہ فلاسفر اور علم الکلام کے اساتذہ سے برتر و اکمل ہے، لیکن یہ تعریف و توصیف ان سے ہماری عقیدت و محبت کا نتیجہ قرار دی جا سکتی ہے۔ سید محمد تقی مرحوم نے اسی بات کو پیش نظر رکھا
عقیدت اور محبت کو ایک طرف رکھتے ہوئے خاص علمی حوالے سے موضوع کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے یونان کے فلاسفر سے لے کر اور دور جدید کے دانشوروں تک، جن میں یہودی، عیسائی، مسلمان اور کمیونسٹ اکابرین شامل ہیں، کے تصورات کا موازنہ نہج البلاغہ کے تصور الوہیت سے کرتے ہوئے اسے سائنسی اور منطقی تجزیے کے ساتھ سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور پسندیدہ ثابت کیا ہے۔ یوں اس کتاب کا مطالعہ بلا شبہ علمی اور فکری تسکین کا ذریعہ ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ سید محمد تقی مرحوم کا یہ کام اتنا دقیق ہے کہ اسے دستیاب رہنا چاہیے، چنانچہ ہم نے مولائے کائنات کے مقبول سلسلے میں اس کا نیا ایڈیشن چھاپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائن ہے کہ نہج البلاغہ کا تصور الوہیت کی اشاعت نو کے سلسلے میں ادارہ کلاسک مرحوم سید محمد تقی کی بیٹی شہناز تقی اور داماد منور سعید کے بھرپور تعاون کا شکر گزار ہے۔ اور آخر میں ہے کہ آغا امیر حسین۔ اگلا صفحہ نمبر 4 اور یہاں پہ فہرست درج ہے، جہاں موضوعات اور پھر صفحات۔ تو متن سے پہلے صفحہ نمبر 5 پر، اور تصور الوہیت صفحہ نمبر 31 پر، صفات کی نفی، صفات کی نفی 34، توحید 36، تعین و عدم تعین 40، وجود اور حرکت 43، مسبب الاسباب 47، غزالی کا استدلال 49، مکان محض 53، جسم و بعد 55، بطن وجود 57، کائنات کے مخفی حصے 60، حجابات 63، توحید و توہم 65، محرک اول مادہ صورت 68، ماورائیت 70، تضادات اور کائنات 74، تصور الوہیت کے خصوصیات 77، صفات الہی 80، وحدانیت اور احدیت 83، ہیگل و نہج البلاغہ 85، نفی النفی 87، علم الکلام 89، ڈائلیکٹک 92، دوسرا پہلو 95، وضاحت و یہ ہے بتین، بے تے یہ پھر یہ حمزہ نون، بتیین 97، ماحولی تصورات 99، حقیقت کبریٰ اور خدا 102، 4 تصورات 106۔ یہاں تک اس کی فہرست کا اختتام ہوتا ہے، اور پھر اب متن سے پہلے صفحہ نمبر ہے یہ 5، اس کا آغاز ہے۔ تحریر ہے کہ قبل اس کے کہ متن کا آغاز ہو، چند باتیں یہاں آپ کی توجہ کے لیے پیش ہیں۔ ہر چند ابھی یہ کہنا مشکل ہوگا کہ یہ چند باتیں کتنی طوالت اختیار کریں گی، اس لیے کہ خیال کا سلسلہ کبھی اتنا پھیل جاتا ہے کہ پہلے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ تاہم فوری طور پر توقع یہی ہے کہ بعض ابتدائی ضروری باتوں تک یہ معروضات محدود رہیں گے۔ اگلا پیراگراف ہے۔ سب سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ میں نے آنے والی بحث کے لیے نہج البلاغہ کے جس مجموعے کو بطور حوالہ استعمال کیے ہے، مولانا ناصر مرزا حسین صاحب لکھنوی کا ترجمہ کردہ ہے، اور جس میں قلمی معاونین کے طور پر جن محترم علماء کے اسماء گرامی درج ہیں وہ یہ ہیں: جناب مولانا سید علی نقی صاحب لکھنوی، جناب مولانا سید محمد صادق صاحب آل النجم علماء، اور سید مولانا محمد بشیر صاحب انصاری،
اور جناب مولانا سید ظفر حسن صاحب امروہوی، اور جناب مولانا مرتضی حسین صاحب لکھنوی، اور جناب مولانا سید ذل حسنین صاحب زیدی سرسوئی، اور جناب مولانا غلام محمد ذکی صاحب سرور کوٹی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ یہ ترجمہ جولائی 1975 میں شیعہ جرنل بک ایجنسی انصاف پریس لاہور نے شائع کیا۔ ایک اور ترجمہ اور تشریح جو اس دوران سامنے رہی وہ جناب سید رئیس احمد جعفری ندوی، مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی ندوی، اور جناب سید مرتضی حسین فاضل لکھنوی، اور جناب سید نائب حسین نقوی امروہوی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ترجمہ فروری 1963 میں شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز کشمیری بازار لاہور نے شائع کیا تھا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ کتاب آدھی کتابت کے مراحل میں گزر بھی چکی تھی کہ علامہ محقق محمد تقی توستری صاحب کے نہج الصیاغہ فی شرح نہج البلاغہ کی جلد اول ملی۔ یہ کتاب مکتوبہ صدر تہران شارع خسرو نے 1970 میں شائع کی تھی۔ نہج الصیاغہ کی یہ جلد اول توحید کے بارے میں ہے اور اس لیے اس کتاب کے موضوع سے براہ راست متعلق ہے، اس لیے قدرتاً اس کا مطالعہ بھی مفید ثابت ہوا۔ یہ کتاب علامہ طالب جوہری نے مرحمت فرمائی تھی۔ صفحہ نمبر 6۔ اگلا پیراگراف ہے کہ زیر نظر کتاب میں مذکورہ حضرات کی نہ صرف تشریحات بلکہ تراجم سے بھی کئی جگہ اختلاف کیا گیا ہے، جس کی وجوہ متن کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ ترجمے کے سلسلے میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ محترم مترجمین نے کئی جگہ عربی متن کا خیال نہیں رکھا اور صحیح ترجمے کے بجائے اس نظریاتی پس منظر کو ترجمے پر اثر انداز ہونے کی اجازت دے دی جو قرون وسطیٰ سے آج تک مسلم متکلمین کی سوچ پر اثر انداز رہا ہے، چاہے اس تبدیلی کے نتیجے میں عربی کے ساتھ کھلی اور واضح زیادتی سرزد ہو گئی اور وہ بات دب کر رہ گئی جو مصنف منتقل کرنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ تصور قاری کے ذہن میں ابھرا جو طے شدہ کلامی ماحول کے مطابق تھا، گویا حضرت علی علیہ السلام کا اپنا نقطۂ نظر سامنے نہ آ سکا اور متن کا ترجمہ اصلی عبارت سے ہٹ کر ایک ایسے مفہوم میں منتقل ہو گیا جو نہج البلاغہ کے مصنف کے نقطۂ نظر کے بجائے متکلمین کے خیالات کی عکاسی کرتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ رہی تشریح سو وہ اپنی اساس ہی میں سابقہ تشریحات سے قطعی مختلف سمت میں آگے بڑھی ہے، جس کا اندازہ قارئین خود لگائیں گے۔ سابقہ تشریحات سے زیر نظر تشریح اس حد تک مختلف ہے کہ خود مجھے بھی حیرت ہوئی کہ تشریحات کا اتنا جوہری اختلاف کیسے ممکن ہو سکا۔ تاہم یہ فیصلہ کہ ان تشریحات میں صحیح سمت کہاں ڈھونڈی گئی ہے ناظرین خود کریں گے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ نہج البلاغہ کے بارے میں بہت پہلے میں کچھ لکھنا چاہتا تھا لیکن ہر بار تردد مانے رہا تائیں کہ وہ وقت آ گیا کہ یہ مختصر سی کتاب تیار ہو سکی۔ اگلا پیراگراف ہے تردد کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کے ارشادات کے بارے میں لب کشائی بڑے مشکل مراحل سے گزرتی ہے۔ حضرت علی مسلمانوں کے محترم ترین شخصیتوں میں شامل ہیں۔ مقدس مذہبی شخصیتوں سے محبت اور عقیدت کا جو جذبہ وابستہ ہوتا ہے وہ سائنسی اور منطقی تجزیے کی اجازت نہیں دیتا۔ صفحہ نمبر 7۔ حضرت علی علیہ السلام روحانیت کے بلند مسند پر تشریف فرما ہیں اور اس پہلو سے بات کا چھیڑنا میرا مقصود نہ تھا۔ مجھے نہج البلاغہ کا ایک فکری شاہپارہ کی طرح جائزہ لینا تھا، جس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ مجھے حضرت علی علیہ السلام کو ایک فلسفی اور دانشور کی حیثیت سے دیکھنا تھا، لیکن یہ منزل
دو دشوار گھاٹیوں سے گزرتی ہے۔ پہلی یہ کہ ہمارا معاشرہ روحانی بزرگوں کے ارشادات کو منطقی اور سائنسی کسوٹی پر پرکھنے کو غیر مقدس جسارت خیال کرتا ہے۔ دوسرا یہ پیراگراف اگلا ہے، اور دوسری دشواری خالص ذاتی تھی۔ اس کتاب کا مصنف خود ایک ایسے معاشرے کا رکن ہے جسے حضرت علی سے گہری عقیدت ہے۔ ہر چند ان سطور کو لکھنے والا اپنی دلچسپیوں اور مطالعے کے اعتبار سے لبرل اور تحریروں کے اعتبار سے آزادانہ انداز بیان کا عادی رہا ہے، لیکن درون کا جائزہ لے کر کہا جا سکتا ہے کہ اس کتاب نہج البلاغہ کا تصور الوہیت کا مصنف غیر جانبداری کا دعویٰ کرنے میں حق بجانب نہ ہوگا، اس لیے کہ اس کے قلب کی گہرائیوں اور ذہن کے پوشیدہ گوشوں میں نہج البلاغہ کے مصنف کی محبت اور احترام کی گہری چھاپ لگی ہوئی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، صورتحال یہ ہو تو غیر جانبدارانہ مطالعہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ ان مشکلات کو سر کرنے کی میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے، اور خیال یہ ہے کہ اس کتاب کے قاری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اپنے ذاتی تاثرات کو، جن میں عقیدت کا عنصر نمایاں طور پر موجود رہتا ہے، دور رکھنے کی کوشش کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے، اور اس کوشش کی کامیابی کی واضح معنی ہیں کہ میں اس کتاب کے مذہبی قارئین سے، اور یقین ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس کتاب کے مطالعے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک فکری بحث کا مطالعہ کر رہے ہیں، کسی عقیدتی پیشکش کو نہیں پڑھ رہے، اور اس لیے انداز بیان میں تقدس آمیز طرز کی جھلک موجود نہ ہو، اور طرز استدلال میں بھی مذہبی عقیدت کو اثر انداز ہونے کا موقع نہ دیا گیا ہو تو وہ متحیر نہ ہوں۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائن اس صفحے کی کہ منطقی، فلسفیانہ یا سائنسی بحث اپنی مخصوص سطح رکھتی ہے، جس میں یہ دیکھنا نہیں ہوتا کہ قاتل کون ہے، دیکھا صرف یہ جاتا ہے کہ یہ میں دوبارہ اس جملے کو دہراتی ہوں، آپ کے گوش گزار کرتی ہوں کہ صفحہ نمبر ہے یہ 8، اور یہاں پر پیچھے سے اس کو ہم دوبارہ اس پیراگراف کو مطالعہ کرتے ہیں کہ منطقی، فلسفیانہ یا سائنسی بحث اپنی مخصوص سطح رکھتی ہے، جس میں یہ دیکھنا نہیں ہوتا کہ قائل کون ہے، دیکھا صرف یہ جاتا ہے کہ قول اپنے مفہومی پھیلاؤ میں کتنا اطلاق رکھتا ہے۔ یہاں یہی پہلو سامنے رہا، اور اس لیے اگر عقیدت کے انتہائی نازک اور قابل احترام احساسات پر دور سے کوئی زد پڑ جائے تو اسے اس لیے نظر انداز کر دینا چاہیے کہ مسئلہ خالص فکری ہے، جس میں صرف فکری تقاضوں کو سامنے رکھا گیا ہے، جس کا غیر جانبدارانہ مباحثہ تقاضا کرتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ زیر نظر کتاب نہج البلاغہ کے صرف تصور الوہیت سے بحث کرتی ہے، جبکہ اس عظیم مجموعے میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ اس بہت کچھ کا آنے والے صفحات میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا، تاہم ایک چیز میں نے بڑی شدت سے محسوس کی کہ جس کی طرف اگر محترم مترجمین اور شارحین کی توجہ مبذول کرائی جائے تو غالباً بے موقع بات نہ ہوگی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حضرت علی کی ذات سے مسلم معاشرے کی مختلف طبقات نے مختلف مساواتوں میں اپنا رشتہ قائم کیا ہے۔ نہج البلاغہ کے تراجم اور تشریحات بھی ان مختلف مساواتوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ خود تصور توحید پر بھی ان مساواتوں کے اختلاف کا اثر پڑا ہے، گو قدر کم میں نے ان مختلف مساواتوں سے ہٹ کر تصور الوہیت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ نہج البلاغہ کے دوسرے پہلوؤں کو بھی
جیسے موقف ہی سے سمجھنے کی صحیح کی جائے۔ اگلا پیراگراف ہے، یہ بات واضح ہے کہ حضرت علی ایک بھرپور شخصیت تھے۔ وہ حیات اور معاشرے کے مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھتے تھے، اور اس لیے انہوں نے زندگی کے انفرادی اور اجتماعی مسائل میں جو موقف اختیار کیے وہ ان موقفوں سے مختلف تھے جو اس عہد کے بہت سی نمایاں شخصیتوں نے اپنے لیے پسند کیے تھے۔ یہ اختلافات اور میرے غیر جانبدار قارئ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ خیر و شر کی اقدار کے بارے میں تھے، اور مجھے کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا موقف خیر کی اقدار کے سمت ہوتا تھا، اور اس طرح یہ کتاب خیر کی طرف سے ایک طاقتور احتجاج کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن وہ تاثر جو موجودہ تراجم اور شروح سے متبادل ہوتا ہے وہ مکاتیب اور عقیدت کے محدود اختلاف کی حیثیت میں سامنے آتا ہے، جس سے اس مجموعے کی ہمہ گیر اطلاق میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ صفحہ نمبر ہے 9، اور غالباً یہی ماخذ ہے اس مشہور اختلاف کا جو اس کتاب کے بعض حصوں کے حضرت علی علیہ السلام کی طرف صحیح اور غلط نسبت کے بارے میں کافی عرصے موجود رہا ہے۔ تاریخ انسانی شروع سے خیر و شر کی اقدار کی تصادم کی زد میں ہے، تو یہ تو البتہ صحیح ہے کہ یہ بات اس کائنات کی بناوٹ کے خلاف ہے کہ تمام معاشرہ شر کا مجموعہ یا خیر کا نمونہ بن جائے، تاہم اتنا بار بار ہوا ہے، زیادہ تر ہوتا یہی رہا ہے کہ معاشرے پر شر کی پرچھائیاں بھرپور انداز میں پڑتی ہیں اور خیر سماج کے کونوں میں چھپا رہا۔ صفحہ یہ اگلا پیراگراف ہے، حضرت علی کے دور میں معاشرہ سنگین تضادات میں پھنس گیا تھا اور وسیع فتوحات کے نتیجے میں دولت و امارت کے ڈھیر جمع ہو گئے تھے، جس سے بنیادی انسانی اقدار جو اسلامی اقدار تھیں تباہی کی زد میں آ گئیں۔ حالات یوں ہوں تو اساسی اقدار کا شدید احساس رکھنے والے کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اس کا اندازہ نہج البلاغہ کے مطالعہ کرنے والا ہر قدم پر کرتا ہے۔ پھر حالات کی منطق نے کچھ ایسا رخ اختیار کر لیا تھا کہ حضرت علی کو اس معاشرے کے انتظامی نگرانی کا فرض بھی سونپ دیا گیا۔ اگلا پیراگراف ہے، اس طرح تاریخ ایک بڑے نازک نقطے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ بنیادی اخلاقی اقدار کی نیو پر معاشرے کی عمارت تعمیر کی جائے تو ایک مثالی سماج وجود میں آتے ہے، لیکن یہ دنیا مثالی معاشرے کے قیام کی مخالف ہے، اس لیے کہ یہاں جو معاشرہ وجود میں آئے گا اس میں خیر کے ساتھ شر کا عنصر بھی موجود رہے گا، لہٰذا بہتر معاشرہ قائم کرنے والوں کا فرض ہے کہ وہ معاشرے کو ایسے انداز میں بنائیں یا بدلیں کہ اس نقطۂ اعتدال سے جو خیر و شر کی قوتوں کے درمیان پایا جاتا ہے خیر کی طرف رجحان زائد رہے کہ صرف اس نوع کی معاشرے کی اس کائنات میں تشکیل ممکن ہے، اور اسی کو مثالی معاشرہ کہا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آنا ممکن نہیں کہ جو صرف و محض خیر ہی پر مشتمل ہو، اس لیے کہ ایسا ہو سکے تو تصادم ختم ہو جائے گا، یعنی دو متضاد اکائیوں میں سے ایک اکائی ہٹ جائے گی، اور ایسا ہوا تو کائنات عدم کی اندھیاروں میں کھو جائے گی، اس لیے کہ کائنات متحرک دو متضاد اکائیوں کی موجودگی کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی۔ صفحہ نمبر ہے 10، حضرت علی علیہ السلام اس پر شر کے عناصر کی سربراہی سونپی گئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام اس میں شر کے عناصر کی سربراہی سونپی گئی تھی، اس میں شر کے عناصر کی مقدار خیر کے عناصر سے کافی زیادہ ہو گئی تھی، اور اس لیے ان کی ساری زندگی اور مساعی اس جدوجہد میں صرف ہو گئیں کہ معاشرے کو خیر کی سمت
خیر کی سمت میں کیسے لوٹایا جائے۔ اس سعی کے دوران انہیں جن حالات سے بار بار دوچار ہونا پڑا، اس کی جھلک بھرپور انداز میں نہج البلاغہ میں ملتی ہے۔ زیادہ خطبات مشتمل ہیں اس شدید رد عمل پر جو خیر کی اقدار یعنی اساسی اخلاقی اقدار کا بھرپور احساس رکھنے والے دانشور کی پاکیزہ ذہن اور ضمیر میں پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اس پیراگراف کا اختتام ہوتا ہے اور یہیں ہم اپنے اس آڈیو کا بھی اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے آڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔